السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص کے 3 دوست تھے۔ جب اس کا مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے ایک دوست کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ دوست کہنے لگا کہ میں زندگی بھر تمہارے ساتھ رہا، لیکن اب تمہارا مرنے کا وقت قریب ہے، میں تمہیں موت سے تو نہیں بچا سکتا، اسی لیے میں تمہارے لیے اب کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے دوسرے دوست کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ میرا مرنے کا وقت قریب ہے، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ دوسرے دوست نے کہا کہ میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تو تمہیں غسل دوں گا اور تمہیں نہلاؤں گا، دھلاؤں گا، کفن پہناؤں گا، تمہیں نماز جنازہ پڑھوا کر ایک اچھے قبرستان میں اچھی جگہ پر دفن کر کے پھول وغیرہ چڑھا کے واپس آ جاؤں گا، اتنا ہی کر سکتا ہوں میں بس تمہارے لیے۔ پھر اس نے تیسرے دوست کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ میرا مرنے کا وقت قریب ہے، میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تیسرا دوست کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ قبر میں بھی جاؤں گا اور تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گا، جب تم آخرت میں اٹھائے جاؤ گے تب بھی میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ 3 دوست کون کون سے ہیں؟ تھوڑا سا مائنڈ پر زور ڈالیے اور غور کیجئے، یہ 3 دوست آپ کے میرے کون سے ہیں؟ یہ دوست، پہلا جو دوست ہے نا وہ مال ہے۔ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے نا تو مال کسی کام نہیں آتا۔ جس مال کو جمع کرنے کے لیے ہم دن رات پریشان رہتے ہیں، جس مال کو جمع کرنے کے لیے، جس مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہم صحیح غلط، حرام حلال نہیں دیکھتے، کسی بھائی کا حق مارنے میں بھی ذرا سی بھی دیر نہیں کرتے، ایک فٹ زمین کے پیچھے لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں، آج 1000 روپے کے لیے قتل کیے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، جب موت کا وقت قریب آئے گا نا تو یہ جو مال جس کو ہم نے اپنا عزیز دوست بنا رکھا ہے یہ کسی کام نہیں آئے گا۔ تو یہ پہلا دوست ہے۔ دوسرا دوست پتہ ہے کون سا ہے؟ رشتہ دار ہیں۔ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے نا تو رشتہ دار اسی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ اب اس کو غسل دینا ہے، اس کو کفن پہنانا ہے، نماز جنازہ پڑھوانی ہے، قبرستان میں دفن کر کے آنا ہے۔ تو یہ دوسرا آپ کا دوست ہے۔ پہلا دوست مال، دوسرا دوست عیال، یعنی گھر والے، رشتہ دار، سب قبرستان تک ساتھ آپ کے جاتے ہیں اور زمین کے نیچے دفن کر کے سب واپس آ جاتے ہیں۔ اور تیسرا جو دوست ہے نا وہ ہے اعمال۔ انسان کے اعمال ہی انسان کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں۔ جب آدمی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، مال سے ساتھ چھوٹ گیا، گھر والوں سے، رشتہ داروں سے ساتھ چھوٹ گیا، اب قبر میں کون کام آئے گا؟ یہی اعمال قبر میں ہمارے ساتھ جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے نا تو بہت روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ تو کوئی پوچھتا تھا کہ حضرت جب آپ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کفن دفن دیتے ہیں تب تو آپ اتنا نہیں روتے، نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تب بھی آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو اتنا روتے ہیں آپ۔ تو فرماتے تھے کہ قبر جو ہے نا، میں نے حضور سے سنا ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ قبر جو ہے نا، آخرت کی جتنی بھی منزلیں ہیں سخت سے سخت، اس میں سے سب سے زیادہ سخت ہے قبر کی منزل۔ اسی لیے قبر کی یاد آ جاتی ہے جب میں قبر کے پاس سے گزرتا ہوں۔ اتنا روتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس قبر میں جانے کے بعد جو ہے نا، یہی اعمال جن کو ہم سب سے سائڈ میں رکھتے ہیں، سب سے ہلکا سمجھتے ہیں، یہ جو دینی اعمال ہیں یہ قبر کی کرنسی ہیں، آخرت کی کرنسی ہیں، ان کو ہم سب سے زیادہ ہلکا سمجھتے ہیں، ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ جمعہ پڑھ لیا، سب سے زیادہ اہمیت جو ہم دیتے ہیں وہ مال کو دیتے ہیں، دولت کو دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے گھر والے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ یہ دونوں لوگ یہی رہ جائیں گے۔ جو تیسرا دوست ہے اعمال، وہ ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی فکر ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ غور کریں کہ ان 3 دوستوں میں سے ہم کون سے دوست کو اپنا سب سے زیادہ ہمدرد،
سب سے زیادہ بہترین دوست سمجھتے ہیں۔ غور کیجئے گا اور اعمال زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔